حکیم صاحب کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا تھا۔ دادا نے بچپن ہی سے حکیم صاحب کو یہ سبق پڑھانا شروع کر دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت میں سے صرف وہ وقت اللہ معاف کرے گا جو اس کے دیے ہوئے رزق کی تلاش کرنے میں لگے گا، اور وہ وقت معاف کرے گا جو انسان کے بس سے باہر ہو، جیسے سونا اور آرام کرنا وغیرہ۔ صبح فجر ادا کر کے دادا جی ننھے حکیم کو گود میں لٹا کر ایک چارپائی پر بیٹھ جاتے اور چڑیوں کی آواز سے آواز ملانے کی کوشش کرتے اور کہا کرتے کہ یہ کہہ رہی ہیں رازق رازق تو ہی رازق ہے، اور گھر میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے دل میں دعا مانگ سکتی تھی جیسے دنیا کے باقی سینکڑوں ہزاروں جانور مانگتے ہیں، لیکن انسان کو احساس دلانے کے لیے اللہ نے ان کو بآواز بلند روز کا رزق روز صبح مانگنے کا حکم دیا۔ حکیم صاحب جب بڑے ہوئے اور حکیم بنے تو وہ اپنی بیوی کو کہا کرتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تمہیں درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر وہ دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تکمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں پر بیٹھا ہوں، جو ہی میری آج کی مطلوبہ رقت کا بندوبست ہوگا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے ہی چکرا گئے۔ آٹا، دال اور اس کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر تو سوچتے رہے، پھر باقی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ ایک سوٹ بوٹ صاحب جن کا نام محمد علی تھا کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ جائے، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو اس کی بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا مجھے آپ کے پاس لے کے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں لاہور میں اپنے کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا کہ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی، اور ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا۔ حکیم صاحب آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی۔ حکیم صاحب، میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا، وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آپ نے کہا تھا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس مت ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آپ اس وقت باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بھی بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی۔ میں نے بڑی ہی بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، اور جب میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج حکیم صاحب کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی اللہ نے وہ دے دی ہے، اس لیے اب مزید وہ رقم نہیں لیں گے۔ جب میں واپس گھر جا رہا تھا تو میں نے بیوی کو ان دوائیوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اور اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے من کی مراد پورا کرنے کا باعث بنے گی۔
حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں جب بھی پاکستان چھٹی پر آیا میں نے ادھر کار روکی، دکان کو بند پایا تو ایک آدمی نے ایک دن بتایا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان سے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے آج میں صبح سویرے آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ محمد علی کہنے لگا کہ جب 15 سال پہلے میں نے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنے بھانجی یاد آ رہی ہے، لیکن چند دن قبل اسے گردن توڑ بخار ہوا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا، اور ہم میاں بیوی نے اور تمام فیملی والوں نے فیصلہ کیا کہ تمام وہ سامان جو ہم نے اپنی بھانجی کے لیے تیار کر رکھا تھا وہ آپ کو دے دیں۔ حکیم صاحب حیران و پریشان گویا ہوئے اور کہنے لگے، محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو گھر کے سامان کے بعد جب اس میں یہ الفاظ دیکھے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا تھا اس کے آگے؟ آپ یہ خود ہی چٹ دیکھ لیں۔ محمد علی صاحب نے جب دیکھی تو حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ ہی جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں کہ جب آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو چیز بیوی نے چٹ پر لکھ دی ہو اور اللہ نے اسی دن اس چیز کا بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ میرے خدا، واہ میرے رب، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا کریم ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو ورد کرنا ہے شکر شکر، اے اللہ تیرا شکر ہے۔